مدد کا نظام اور غیبی نصرتوں کا سلسلہ انبیاء تک موقوف نہیں ہے۔ اس زمانے میں مسلمان بیچارہ اس احساس کمتری کا شکار ہو گیا کہ بھئی وہ تو اللہ والے ہیں، ان کے تو کام اللہ بنا دیتے ہیں۔ ارے تم کون ہو؟ تم بھی تو اللہ والے ہو۔ وہ تو صرف کافر ہی ہے جو اللہ والا نہیں ہے۔ جی ہاں، ہر مسلمان اللہ والا ہے، جو اللہ پر ایمان لایا ہے وہ اللہ والا ہے۔ مسلمانوں نے ہی تقسیم کر لیے ہیں کہ تم اللہ والے ہو۔ میں کیا بتاؤں، اتنی لجاجت سے تنہائی میں دعا نہیں مانگتے جتنی لجاجت سے بزرگوں سے درخواست کرتے ہیں، جتنی لجاجت سے بزرگوں سے درخواست کرتے ہیں نا دعا کی، اتنی لجاجت سے اللہ سے نہیں کرتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ادعونی استجب لکم، یہ تو اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت کو اللہ نے دعاؤں میں نبیوں والا درجہ دیا ہے۔ اس امت کو اللہ نے دعاؤں میں نبیوں کا درجہ دیا، اس امت کو اللہ نے دعاؤں میں نبیوں کا درجہ دیا۔ سوچو تو صحیح، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، یہ درجہ نبیوں کا تھا۔ قوم کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ نبی سے کہتی تھی، قوم کو جو کچھ چاہیے ہوتا تھا وہ نبی سے کہتی تھی، نبی اللہ سے دلوا دیتے تھے۔ لیکن اس امت کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے دعاؤں کی قبولیت میں اس امت کو نبی والا درجہ دیا ہے، اور اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کے لیے احکام اور اعمال دیے ہیں۔ عمل کی قوت کو عمل کے ذریعے حاجت پوری کرا کے ظاہر کرواؤ، عمل کی قوت کو عمل کے ذریعے حاجت پوری کرا کے عمل کی قوت کو ظاہر کرواؤ۔ ہم اسباب کی قوت کو ظاہر کرانا چاہتے ہیں دعاؤں کے ذریعے، حالانکہ دعا اسباب کی قوت کو ظاہر کرانے کے لیے نہیں ہے، دعا عمل کی قوت کو ظاہر کرانے کے لیے ہے۔ دعا کس لیے ہے دوستو؟ ہاں ماشاء صاحب، یہ بہت بڑا دھوکہ لگا۔ لوگ دعا کے ذریعے اسباب کی قوت کو ظاہر کرانا چاہتے ہیں، اس لیے جس کو بھی تم دیکھو گے وہ دعا سبب کے لیے کر رہا ہوگا، وہ دعا کر رہا ہوگا سبب کے لیے۔ ہم عرض کر رہے کہ دعا کی قوت، دعا کے ذریعے سے عمل کی قوت کو ظاہر کراؤ، دعا کے ذریعے عمل کی قوت کو ظاہر کراؤ۔ اے اللہ تو نماز پر یہ کر دے، جب اللہ نماز پر یہ کر دیں گے تو اس سے نماز کی قوت ظاہر ہوگی۔ نماز کی قوت جب ظاہر ہوگی جب دعا سے نماز کے ذریعے لے گا، اگر دعا سے اسباب کے ذریعے لے رہا ہے تو پھر اسباب کی قوت ظاہر ہوگی۔ جتنا بھی تم اللہ سے اسباب کی بنیاد پر مانگو گے اس سے اسباب کا یقین دل میں اور بڑھے گا۔ اللہ نے اس سے پہلے فلاں سبب پر یہ کر دیا تھا، اگلی دفعہ حاجت آئے گی تو دعا کی قوت میں اور اضافہ ہوگا سبب کی بنیاد پر۔ اگر دعا کی قوت کو عمل میں ظاہر کرواؤ گے نا تو پھر رفتہ رفتہ یقین شکلوں سے اعمال کی طرف پھرے گا۔ اے اللہ نے نماز پر یہ کر دیا، اب نماز کی قوت بڑھ گئی۔ اللہ نے صدقے پر یہ کیا ہے، اب صدقے کی قوت بڑھ گئی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سب اس غلطی پر ہیں سب، کہ وہ دعا کی قوت کو سبب پر استعمال کرتے ہیں، دعا کی قوت کو سبب پر استعمال کرتے ہیں۔ سب کی غلطی ہے، سارے عوام خواص پڑھے لکھے سب اس دھوکے کے شکار ہیں کہ وہ دعا کی قوت کو کس کے لیے استعمال کرتے ہیں؟ سبب کے لیے۔ جب دعا کی قوت کو سبب کے لیے استعمال کریں گے تو جب اس سبب سے حاجت نظر آئے گی پوری ہوتے ہوئے تو خود ہی فیصلہ کر لو کہ اس سے عمل کی قوت بڑھے گی یا سبب کی قوت بڑھے گی۔ سبب پر یقین بڑھتا ہی اس لیے ہے کہ لوگ اپنی دعاؤں کی قوت اسباب پر لگاتے ہیں، دعا کی قوت سبب پر لگاتے ہیں۔ اے اللہ اس ڈاکٹر کے ذریعے تو شفا دے دے، جیسے ہی اس دعا پر ڈاکٹر کے ذریعے شفا ملے گا تم یاد رکھو کہ اس ڈاکٹر کے علاج سے یقین میں اضافہ ہوگا۔ جیسے ہی دعا کرو اے اللہ اس دکان سے نفع دے دے، اس دعا کے پر اگر دکان سے نفع مل بھی گیا تو دکان سے نفع کا یقین بڑھے گا۔ اے اللہ میں نے صدقہ کیا ہے، اس صدقے پر تو مجھے کامیاب کر دے۔ جب دعا کی قوت اسباب سے ہٹ کر عمل پر لگے گی نا پھر ان اعمال پر اللہ کامیاب کریں گے تو پھر اعمال کی یقین میں اضافہ ہوگا۔ عمل کے یقین میں اضافہ جب ہوگا جب دعا کو عمل کے ساتھ لاؤ، اسباب کے یقین میں اضافہ جب ہوگا جب دعاؤں کو اسباب کے راستے سے لاؤ۔ کتنی آسان بات ہے، سمجھ میں آ رہی؟ نہیں آ رہی، نہیں آ رہی، نہیں آ رہی۔ سب کے ذہنوں میں یہ ہے اللہ نے کائنات بنا دی ہے، اس کے اسباب بنا دیے ہیں، اب اگر تمہیں ناکامی آوے تو دعاؤں کے ذریعے اسباب میں کامیابی لاؤ، دعاؤں کے ذریعے اسباب میں کامیابی لاؤ۔ حالانکہ
دعائیں بالکل ناکارہ ہیں، دعائیں بالکل ناکارہ ہیں، دعائیں بالکل ناکارہ ہیں جب تک کہ دعائیں اعمال کے ساتھ نہ جڑیں۔ دعائیں بالکل ناکارہ ہیں، ساری دعائیں بے پرواز ہیں، ساری دعائیں بے پرواز ہیں جب تک دعائیں اعمال کے ساتھ نہ جڑیں۔ ہم نے ساری دعاؤں کو جوڑا ہوا ہے اسباب کے ساتھ، سبب اور دعا، سبب اور دعا، اس پر مسلمان کی گاڑی چل رہی ہے۔ اور اس میں بھی ایسے بے عقل ہیں، پہلے سبب پھر دعا، حالانکہ اسباب کا دعاؤں کا جوڑ ہے ہی نہیں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ پہلے دعا مانگ لو پھر سبب لے لو تب بھی کامیابی نہ ہوگی، پہلے دعا مانگ لو پھر سبب اختیار کر لو تب بھی کامیابی نہ ہوگی، پہلے اسباب اختیار کر لو پھر اسباب میں کامیابی لانے کے لیے دعا مانگ لو تب بھی کامیابی نہ ہوگی۔ دعا کا سبب کا جوڑ تو ہے ہی نہیں، دعا کا سبب کا جوڑ تو ماسٹر صاحب ہے ہی نہیں، کہیں ملے گا ہی نہیں، اس کا ثبوت ملے گا ہی نہیں۔ تم سارا قرآن چھان مارو، ساری احادیث دیکھ لو، تمہیں کہیں بھی نہیں ملے گا کہ دعا کا سبب کو جوڑ ہو، نہ پہلے نہ بعد میں، نہ پہلے نہ بعد میں۔ پہلے سبب پھر دعا، یہ بھی نہیں، پہلے دعا پھر سبب، یہ بھی نہیں، پہلے سبب پھر دعا، یہ بھی نہیں ملے گا، پہلے دعا پھر سبب، یہ بھی نہیں ملے گا۔ پھر آخر اصل بات کیا ہے؟ سب کے ذہنوں میں یہ سوال ہونا چاہیے، پھر اصل بات کیا ہے؟ کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے دعاؤں کو عبادات کے ساتھ جوڑا ہے، دعاؤں کو عبادات کے ساتھ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین سب سے پہلی دعا ہے قرآن کی، ہر نماز کی سب سے پہلی قرأت ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہر رکعت میں جہاں سے چاہے پڑھ لو، لیکن سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازم ہے، اس میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے دعا کرتے ہیں۔ دعا استعانت ہے، دعا استعانت ہے، اس کو جوڑا ہے اللہ نے قرآن میں عمل کے ساتھ۔ یہ نہ فرمایا تم تجارت کرو دعا کرو، ہم تمہیں دعا پر تجارت میں کامیابی دے دیں گے، تم دعا کرو زراعت کرو، ہم تمہیں دعا پر غلہ دے دیں گے، تم دعا کرو حج اختیار کرو، ہم تمہاری حفاظت کر دیں گے۔ دعاؤں سے اسباب کے ذریعے کہیں کامیابی کا وعدہ نہیں ملے گا، دعاؤں سے اسباب کے ذریعے کامیابی کا وعدہ کہیں نہ ملے گا۔ جب یہ نہیں ہے کہ اپنی دعا پر، تو پھر دوسروں کی دعا پر کیسے کامیابی مل جائے گی؟ اب یہ رخ پڑ گیا، عوام تو اسباب اختیار کریں اور مشائخ ان کے اسباب کے لیے دعائیں کریں۔ ہاں آپ دیکھو گے جتنے بھی دعا کے پرچے آئیں گے سب میں لکھا ہوگا کارخانہ لگایا ہے آپ دعا کر دیں۔ ایسے بیچارے اجی ایک اینٹ پڑھ کے دے دو، وہاں دکان لگا رہا ہوں، وہ اینٹ رکھ دوں گا اس پہ دکان پہ، اس سے برکت ہو جائے گی۔ ہاں پہلے عقیدے بگڑیں گے پھر اعمال بگڑیں گے، پہلے عقیدہ بگڑے گا پھر عمل بگڑے گا۔ کارخانہ لگا رہا ہے، بزرگوں سے اینٹ پڑھوا کے لے جاوے گا، اس کی برکت سے کارخانہ چل جاوے گا۔ جب تیرے اپنے عمل کی برکت تجھے نظر نہیں آ رہی تو دوسرے کے عمل کی برکت کیسے نظر آ جائے گی؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، سب نے مل کر یہ فیصلہ کر لیا کہ عوام اسباب اختیار کریں اور مشائخ ان کے اسباب کے لیے دعائیں کریں۔ تو میں صاف سب سے عرض کر رہا، یہ بات یاد رکھیو کہ کہیں نہیں ملے گا سبب اور دعا کا جوڑ، کہیں نہ ملے گا سبب دعا کا جوڑ کہیں نہ ملے گا۔ جہاں ملے گا عمل اور دعا کا جوڑ ملے گا، عمل سارا قرآن چھان مارو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، دیکھو استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد لو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ صبر کا مطلب تو یہ ہے کہ حرام سے بچتے رہنا، حرام سے بچتے رہنا، یہ تو دعا کی قبولیت کے لیے پہلی شرط ہے، اور اس کی دعا کو آگے بڑھانے کے لیے کہ وہ عبادت ہے، نماز۔ پہلے صبر پھر نماز، نماز ہے اور دعائیں ہیں، نماز ہے اور دعا ہے، تب بھی دعا قبول نہ ہوگی۔ نماز ہے اور دعا ہے تو بھی دعا قبول نہ ہوگی، کیونکہ صبر نہیں ہے، کاروبار حرام، سود پر پیسہ لے کے کارخانہ لگایا ہے، اب اتنی ظاہر ہو کے دعا مانگ لے قبول نہ ہوگی۔ پھر آئے گا شکایت کرنے کہ جب نماز سے کامیابی کا وعدہ تھا تو نماز پر کامیابی کیوں نہیں ہوئی؟ تمہاری نا بات، نماز پر کامیابی کیوں نہ ہوئی؟ کہ کیسے نماز پر کامیابی ہو جاتی جب نماز اور دعا دونوں کھوکھلی ہیں؟
کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حرام کاروبار پر جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی. اللہ کے یہاں سے جواب ہوتا ہے تیری دعا کہاں سے قبول کر لوں؟ کھانا حرام کا، پینا حرام کا، پہننا حرام کا، سب کچھ تو حرام پر اللہ سے کہہ رہا کہ اللہ تو یہ کر دے. تو میں نے عرض کیا کہ پہلے صبر پھر نماز، پہلے صبر پھر نماز، کہ پہلے تم حرام سے بچ کر آؤ عبادت کی طرف. پہلے طہارت پھر عبادت، پہلے طہارت پھر عبادت. ایسا ہی ہے نا؟ پہلے طہارت پھر عبادت. طہارت یہ ہے بدن کے خون کو بھی پاک رکھو، بدن کے خون کو بھی پاک رکھو حرام کمائی سے، بدن کے خون کو پاک رکھو حرام کمائی سے. تو پھر تم عبادات کے ذریعے اللہ سے جو چاہو گے کروا لینا. تو میں نے عرض کیا کہ بجائے اس رخ پر چلنے کے کہ دعا اور اسباب، ہرگز نہیں. دعاؤں میں اسباب کا تذکرہ اسباب کا یقین کرواتا ہے. جو لوگ اپنی دعا میں اپنے اسباب کا ذکر کرتے ہیں نا اللہ سے کہ اللہ یہ دکان ہے، اللہ یہ زمین ہے، یہ اسباب کا یقین دعا میں اسباب یاد دلاتا ہے. اسباب کا یقین دعا میں اسباب یاد دلاتا ہے. اسباب کا یقین دعاؤں میں اسباب یاد دلاتا ہے. اور اعمال کا یقین دعا میں اعمال یاد دلاوے گا. کتنی آسان بات ہے. عمل کا یقین دعا میں عمل یاد دلاوے گا، اور سب کا یقین دعا میں سب یاد دلاوے گا. اب تم دیکھ لو اگر دعا میں اسباب یاد آ رہے ہیں تو یقین دعا پر نہیں سبب پر ہے. اور اگر دعا میں اعمال یاد آ رہے ہیں، اگر دعا میں عمل یاد آ رہا ہے تو پھر یقین عمل پر ہے. بہت آسان بات ہے. وہ 3 آدمی جو غار میں پھنس گئے تھے نا اور چٹان نے راستہ بند کر دیا تھا، ان میں سے کسی نے بھی اللہ کو کسی سبب کا مشورہ نہیں دیا. حالانکہ چٹان کو ہٹانے کے لیے اسباب چاہیے، چٹان کو ہٹانے کے لیے اسباب چاہیے. لیکن آپ دیکھ لیں پورا واقعہ، تینوں نے اپنا عمل پیش کیا نا اللہ کے سامنے. کیوں بھائی؟ ایک نے معاملات میں احسان کا، ایک نے معاشرے میں احسان کا، ایک نے اخلاق میں احسان کا. تینوں نے عمل پیش کیا. اللہ نے اس واقعے سے سمجھایا یہ کہ عمل کی قوت نے چٹان کو ہٹایا، عمل کی قوت نے چٹان کو ہٹایا. یہاں دعا کے ساتھ کوئی سبب پورے قصے میں نہیں ہے، ورنہ وہ اللہ تعالیٰ سے فرشتے کو بھی طلب کر سکتے تھے، اے اللہ کوئی فرشتہ بھیج، وہ بھی سبب ہے. ملائکہ بھی اسباب ہیں، ملائکہ بھی اسباب ہیں، ملائکہ بھی اسباب ہیں، ملائکہ بھی اسباب ہیں. جتنا اللہ کا غیر ہے وہ سبب ہے. احکام اللہ کی ذات سے نکل کر آئے ہیں. اس لیے ایک عمل ایک فرشتے سے زیادہ قوت رکھتا ہے. ایک عمل ایک فرشتے سے زیادہ قوت رکھتا ہے. ایک فرشتہ کیا، ایک عمل سارے ملائکہ سے زیادہ قوت رکھتا ہے. ایک عمل سارے ملائکہ سے زیادہ قوت رکھتا ہے. ایک عمل سارے ملائکہ سے زیادہ قوت رکھتا ہے. ان تینوں نے اپنے غار سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو عمل پیش کیا. اللہ نے عمل کی قوت پر چٹان کو ہٹایا. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمل کی قوت جب ظاہر ہوگی جب دعا کو عمل کے ساتھ کرو گے. اور اگر دعاؤں کو اسباب کے ساتھ کرو گے تو جو بھی حاجت پوری ہوتی رہے گی، ہر حاجت کے پورا ہونے سے سب کا یقین بڑھتا رہے گا. دوا کھاتے ہوئے دعا کی اے اللہ تو اس دوا سے شفا دے دے، اللہ نے شفا دے دی، اگلی دفعہ اسی دوا کو کھاوے گا. ہاں، جتنا دعاؤں کو اسباب کے ساتھ جوڑو گے اسباب کے یقین میں اضافہ ہوگا. جتنا دعاؤں کو اعمال کے ساتھ جوڑو گے عمل کے یقین میں اضافہ ہوگا. کیونکہ دعا تو یقین کو بڑھانے کے لیے، اس کے بیان میں ہے دعا یقین کو بڑھانے کے لیے ہے. اس لیے دعا حاجت کے وقت پہ نہیں ہے، دعا تو مستقل ہے. دعا تو مستقل ہے، دعا تو مستقل ہے. ہم اللہ کو حاجت میں یاد کریں تو یہ اپنی غرض کے لیے یاد کرنا ہوا. تم دعا غرض کے بغیر کرو، تم دعا غرض کے بغیر کرو، یہ اللہ کو پکارنا ہوا. اللہ کو پکارنا اللہ کے لیے غرض کے بغیر ہے. اللہ کو پکارنا حاجت کے وقت غرض کے لیے ہے. لیکن غرض کے لیے بھی اللہ کو پکارنا ہے کہ اللہ غیر سے سوال کرنا حرام ہے. یہ ہے بات اصل. اس لیے دوستو عزیزو سب باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو، سب باتوں کو اچھی طرح سمجھ لو کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں. بس اسی کی دعوت کو لے کر پھرنا ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور کرنے کے ضابطے اس کے احکام ہیں.